محترم جناب ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب ڈیفنس منسٹر آف پاکستان خواجہ محمد آصف صاحب، قابل احترام وزرائے کرام، منسٹر آف اسٹیٹس، کے پی کے وزرائے کرام اور اکابرین عمائدین، گورنمنٹ آفیشلز اور ہمارے کے پی اور پاکستان کے بھائی اور بہن اور ہماری جو منورٹی برادری کے محترم لیڈرز موجود ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج اپنی طرف سے اور اپنی وفاقی حکومت کے وزراء دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا یہاں پر تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث عزت ہے۔ کے پی پاکستان کا خوبصورت علاقہ ہے، جہاں پر بڑے غیور ہمارے پشتون بھائی رہتے ہیں، بہت بہادر اور عزت اور احترام کرنا جانتے ہیں، اور وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے۔ تاریخ گواہ ہے۔ افغان وار کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افغان بھائی اور بہن ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو سب سے زیادہ تعداد وہ ہمارے کے پی صوبے میں تھی، اور آپ نے ان کی دل سے آپ نے ان کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، اور ان کو ایک خاندان کی طرح آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ جب جنگ ہوئی تو 40 لاکھ افراد کو ان کی مہمان نوازی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہمارا فرض تھا بطور مسلمان کے، بطور ایک ہمسائے کے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے دہشت گردی کی طرف گئی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا، اور ان سالوں میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے، مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کا مختصر وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ مورخ فیصلہ کرے گا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اس کے بے پناہ منفی اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر قائم ہوئے، اور پھر اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پھر کے پی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، رہا ہے، اور کے پی کے اندر سیاسی گھرانوں نے قربانیاں دیں۔ وہاں پر پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اسٹوڈنٹ، سب نے قربانیاں دیں، اور اس طرح کے پی کی قربانیاں رنگ لائیں، اور 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ اور اس بات کا سب کو اندازہ تھا کہ یہ بہت عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور اے پی ایس کا واقعہ، دلخراش واقعہ آپ سب کو یاد ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا، اور خاص طور پر اے پی ایس کے واقعے کے بعد افواج پاکستان اور پولیٹیکل گورنمنٹ، جس کو اس وقت میاں نواز شریف ہیڈ کر رہے تھے، ایک فیصلہ طے پایا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو گڈ بیڈ طالبان، سب برابر ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ گڈ اور بیڈ میں کوئی تمیز نہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے 1 لاکھ افراد شہید ہوئے،
جن میں افواج پاکستان کے افسر، سپاہی شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، عام شہری، اور ان کے خون سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ لیکن 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ سوال، یہ چپتا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، بلوچستان میں، کے پی میں خصوصی طور پر، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں عمومی طور پر، دہشت گردی نے دوبارہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر ایک شدید وار کیا ہے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی ماں کا ایک دلیر بیٹا اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ محاذ پر جاتا ہے، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو تو وہ یتیم کر گیا، لیکن قوم کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گیا۔ اس سے بڑی کوئی اور قربانی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کی جتنی بھی عزت اور احترام کیا جائے وہ کم ہے، لیکن آج مقام افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح زہر اگلا جاتا ہے، کس طرح ان شہیدوں کو ڈیفیم کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا، اور یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ کو علم ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں نے خوش دلی کے ساتھ، اور اس میں پنجاب نے لیڈ لی کہ کے پی قربانیاں دے رہا ہے دن رات، لہٰذا NFC ایوارڈ میں یعنی صوبوں کی جو ان کا حصہ ہے اس کی تقسیم سے پہلے 1% گراس وہ کے پی کو جو وسائل ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، 1%۔ یہ 2010 میں ایوارڈ سائن ہوا چاروں صوبوں کے درمیان، اور آج 2026 ہے، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس بات کو اب 15 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اور مجموعی جو رقم ہے وہ تقریباً 800 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کے پی میں جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس کے لیے چاروں صوبوں نے اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کی اتنی بڑی رقم، اور جو ہنوز جاری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے لیے بھی NFC ایوارڈ 2010 میں 100% ان کی جو وسائل کی اس میں اضافہ کیا گیا، اس میں بھی چاروں صوبوں میں سے پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کر بلوچستان کے لیے کام کیا۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، نہ کوئی احسان ہے۔ پنجاب اگر ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ پاکستان کی ترقی
تبھی ہوگی کہ چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں۔ یہ میرا جزو ایمان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری پاکستانی قوم اور یہ موجودہ حکومت مکمل طور پر شیئر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں وہ جو خونی سڑک ہے جو کراچی سے شروع ہوتی ہے اور چمن تک جاتی ہے 850 کلومیٹر، اس کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بلوچستان کے ان کا اپنا جو حصہ ہے، فنڈ ہے، اس میں سے ایک دھیلا بھی ان سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ابھی بلوچستان میں ذمہ داروں کے لیے سولر پینلز کا ایک پروگرام مکمل ہوا ہے جس میں 75 ارب روپے لگے، اس میں 50 ارب روپے وفاق نے دیے، اور آج الحمدللہ وہ ذمہ دار جو ہیں بہت خوش ہیں اور وہ ٹیوب ویلز ان کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں وفاق کی طرف سے جو ہمارے ہائی اچیورز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے اسٹوڈنٹس، جو ان کی پرفارمنس ان کے میٹرک کے امتحان میں یا اوپر کے جو کلاسز ہیں اے گریڈ لیتے ہیں، A+، ان کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طریقے سے پنجاب میں جو ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ شروع کیا تھا، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں صرف پنجاب کے نہیں بلکہ باقی صوبوں کا بھی میں نے کوٹا بطور خادم پنجاب کا رکھا تھا، وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتے تھے۔ میرٹ کی بنیاد پر آج ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں ڈاکٹرز، انجینئرز بن چکے ہیں۔ اب یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے جو کہ چاروں صوبوں کو بچوں اور بچیوں کو ان کی میرٹ کی بنیاد پر ان کو وظائف دیتا ہے۔ ابھی حالیہ مہینوں میں 1000 بچے اور بچیاں فریش ایگریکلچر گریجویٹس ان کو چین بھجوایا وفاق نے، جدید زراعت کے میدان میں جدید علوم کی تربیت کے لیے، اور وہ الحمدللہ چین کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں وہ ٹریننگ لے کے واپس آ چکے ہیں، بلوچستان سے، سندھ سے، KP سے، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے۔ اب وہ میدانوں اور کھلیانوں میں جائیں گے اور جا کر وہاں پر فارمرز کے ساتھ مل کر زرعی اجناس اور زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اپنا پورا رول ادا کریں گے۔ ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ KP 1947 میں ریفرینڈم ہوا اور بڑا زوردار ریفرینڈم ہوا فار اینڈ اگینسٹ، اور KP کے عوام نے، اس وقت فرنٹیئر پروونس تھا، انہوں نے دل کھول کر انہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ KP کے عوام کی عظیم بصیرت تھی، عظیم سوچ تھی کہ حضرت قائد اعظم کو انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں ان کے ساتھ پوری طرح کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا، اور جب 1971 کی جنگ ہوئی تو KP کے عوام نے والنٹریلی افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان چپکے سے ہندوستان کی مدد نہ کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ KP کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، بے پناہ، اور یہ آپ کا بہت خوبصورت پیارا صوبہ ہے، اور یہ وسائل پاکستان کے عوام اور KP کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ ہوں گے۔ میں کسی سیاسی بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر 10 سال کا، پچھلے 10 سال کا اگر آپ ایک موازنہ کریں KP کی ترقی اور خوشحالی کا سفر سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، تو بلوچستان کے ساتھ، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو NFC ایوارڈ میں
وسائل کے حوالے سے چاروں صوبوں کو حت المقدور انصاف کے مطابق وسائل دیے گئے، لیکن کسی صوبے نے ان وسائل سے اور وقت سے بہت فائدہ اٹھایا اور بھرپور ترقی کی، مگر بعض جگہوں پر، اور کے پی ان میں شامل ہے، ترقی جو ہونی چاہیے تھی وہ معاف کیجیے نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک چپتا سوال ہے اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر اس کا جواب لینا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 6 مئی کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور 53 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ شاید حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا باہر جانے کا اس جنگ کے بعد، تو آپ نے دیکھا ہوگا سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور افواج پاکستان کی جرأت اور دلیری، اور جو عظیم فتح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی طرف ہم مل کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج جو میکرو اسٹیبلٹی آ چکی ہماری اکنامک کا فیلڈ میں، اب ترقی کی شرح کو آگے تیزی سے بڑھانا ہے، چاہے وہ زراعت ہے، صنعت کاری ہے، تجارت ہے، ایکسپورٹس ہیں، آئی ٹی ہے۔ تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہم محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے، ٹیم ورک کے ذریعے، انتھک محنت کے ذریعے پاکستان کو ضرور جلد وہ مقام دلوائیں گے جو اقوام عالم میں اس کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔ Ambassador Amjad Ali Saab. Pakistan has historically, cultural and religious relations with Afghanistan. In this spirit, Pakistan has invariably desired friendly and brotherly relations with Afghanistan. But unfortunately, response from the Afghanistan side, be that the government of Hamid Karzai or Ashraf Ghani or Taliban 1 or Taliban 2, has not been reciprocated in the same spirit. Recent measures like the border closure, expulsion of illegal refugees has further exacerbated the tension. Excellency, in the given circumstances under your leadership, what policy options do we have to reset our relations with Afghanistan for the economic prosperity and benefit of the people on both sides? Thank you. جی بہت شکریہ۔ جس طرح میں نے اپنی مختصر گفتگو میں جو افغانستان کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وی ہیو ٹو لیو فار ایور، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں واٹ از گڈ فار افغانستان از گڈ فار پاکستان اینڈ وائس ورسا۔ لیکن بدقسمتی ہے، چاہے وہ ماضی کی حکومتیں تھیں یا آج کی حکومت ہے، انہوں نے ہماری جو میزبانی کی تو کوئی قدر نہ کی۔ ہم نے جہاں پر 40 لاکھ افغان یہاں پر موجود تھے، ان کے لیے عالمی امداد بھی ملتی تھی، لیکن پاکستان نے اپنے وسائل بھی ان کے اوپر نچھاور کیے۔ انہوں نے یہاں پر کاروبار کیے، انہوں نے یہاں پر شادیاں کیں، ان کے بچے اسکولوں میں، کالج میں پڑھے، ان کو جابز ملے، ان کی دکانیں کھولیں پشاور میں، لاہور، کراچی، اور پاکستان نے کبھی ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن ایک بھائی سے بھائی چارہ کرتا ہے اور باہمی رغبت اور محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور اس کو احسان نہیں جانتا۔
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغان بھائیوں کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا فرض تھا، لیکن جس طرح وہ ہمیں پے بیک کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ بڑا کلیئر ہے کہ وہ دے ول رین ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان افغانستان اینڈ دے ول ناٹ الاؤ اینی ٹیررسٹ گروپ ٹو آپریٹ فرام افغان ٹیریٹری۔ لیکن یہاں پر ڈیفنس منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ کابل گئے، یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ کابل گئے، اور دوسرے وفود گئے، ان سے ان کی چین میں ملاقات ہوئی، دوسری جگہوں پر ملاقات ہوئی، لیکن ایک نہیں انہوں نے بات ہماری مانی۔ پھر جب مجبوراً دن رات وہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے تھے، اس دن پر ہم نے ان کو ایک سبق آموز ان کو ہم نے مزہ چکھایا، لیکن اس کے بعد میٹنگز ہوئیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ کمٹ کریں کہ آپ افغانستان میں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ بی ایل اے ہے، چاہے وہ ہندوستان کی سپورٹ سے جو ان کو وسائل مہیا ہو رہے ہیں، یہ سب آپ ان کو روکیں گے۔ انفارچونیٹلی دے ڈڈ ناٹ میک اینی سیریس کمٹمنٹ، اور پھر یہ بدقسمتی سے یہ پھر ٹرانزٹ ٹریڈ آج جو اس کا بلاکیڈ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں انہوں نے مجبور کر دیا۔ البتہ جو یو این کے تحت جو ادویات اور دوسری جو اسینشل آئٹم تھی وہ ہم نے ان کو ریلیز کی ہے، ہم نے ان کو، لیکن اس مرتبہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہوگا کہ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست دعا ہیں کہ اگر افغانستان وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، انٹرم افغان گورنمنٹ کو اگر کوئی اس بات سے دلچسپی نہیں ہے تو کم سے کم اس بات پر تو آئے کہ اپنے عوام کے اوپر تو رحم کرے، ان کے اوپر تو ظلم نہ ڈھائے۔ ریسٹ assured we will keep on trying our best. Rest is in the hands of Allah Almighty. ڈاکٹر عظمیٰ یوسف۔ کے پی کی یوتھ ہے، خاص طور پہ بچے جو ہیں سارے، وہ جو ہمارا ایک نیشنل نیریٹو ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ ہے، اس سے تھوڑا سا ڈس انگیج ہوئے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ گورنمنٹ کوئی پرو ایکٹیو قدم اٹھائے گی تاکہ ان ساروں کو ساتھ ملایا جائے اور ان کے لیے ایک کمپریہنسو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ایسی بنائی جائے کہ ہم اس کو دوبارہ نیشنل ڈسکورس میں شامل کر سکیں۔ تھینک یو جی بہت شکریہ۔ جسٹ ایز اے پاسنگ ریفرنس، فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ کے درمیان سرد جنگ جاری ہے۔ یہ بات حقائق سے میل نہیں کھاتی۔ جس دن موجودہ کے پی کے چیف منسٹر وہ الیکٹ ہوئے کے پی کی اسمبلی سے، میں نے ان کو آفریدی صاحب ان کو اسی دن فون کیا اور فون کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ میں حاضر ہوں کے پی کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، پوری طرح آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، اس کے بعد انہوں نے کبھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر میں نے ان کو، وہاں پر میں چترال میں تھا، وہاں پر دانش اسکول کا میں سنگ بنیاد رکھ رہا تھا چترال میں، وہاں پر میں نے ان کو پھر دعوت دی کہ میں حاضر ہوں، آئیے بیٹھ کر بات کریں۔ تو یہ تو جو حقائق ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بدقسمتی سے ایک حکومت نے اپنے زمانے میں جھوٹ کی بنیاد پر زہر گھولا اور یوتھ میں ایک ٹوٹل جھوٹا پروپیگنڈا کے ذریعے انہوں نے نیریٹو بنایا اور اس کو انجیکٹ کیا۔ انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ ہم یوتھ کے ساتھ ہم انگیج ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی یوتھ کے جو پروگرامز بتائے وہ ابھی اس کی پوری لسٹ نہیں بتائی۔ ہم آئی ٹی میں، اے آئی میں یوتھ کو ہم ٹریننگز دے رہے ہیں۔ ہماری منسٹری آف آئی ٹی صوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور کوآرڈینیشن کر رہی ہے، اور چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ہم ان کو ٹیفٹا میں ٹیکنیکل ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ وہ دلوا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمپنی سے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تاکہ باہر جائیں، مڈل ایسٹ میں، گلف میں جا کے عزت اور وقار کے ساتھ روزگار کمائیں۔ پاکستان میں ہم سب اکٹھے مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ون ڈے سون
this wall will be demolished, inshallah. Mr. Irfan, representing Disabled Foundation. تھینک یو سر. سر ایک تو بڑی خوشی آپ کو یاد نہیں ہوگا سر، میں 4th کلاس میں تھا، بم بلاسٹ میں میرے دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئے تھے. اس وقت آپ CM پنجاب تھے سر. میں نے سر ہاسپٹل سے جب مجھے آرٹیفیشل لمبس کی ضرورت پڑی سر، کہ گورنمنٹ سے سر اس وقت جب میں مایوس ہوا، میں نے ایک لیٹر لکھا تھا آپ کو سر. تو آپ نے مجھے جرمنی سے سر اسٹیٹ آف دی آرٹ جو آرٹیفیشل لمبس ہے جس پہ میں چلتا پھرتا ہوں سر، وہ لگائے تھے. میں مشہور ہوں سر. پھر میں نے سر اپنی اسٹڈیز 5th کلاس سے کنٹینیو رکھی. ریسنٹلی میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی سر، اور پاٹا ڈسیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کی پلیٹ فارم سے سر قبائلی علاقوں کی جتنے بھی وار وکٹمس ہیں سر 15,000 بینیفیشریز ہے میرے، کیونکہ یہ تکلیف میں نے خود محسوس کی تھی سر. پاکستان فوج کے تعاون سے سر ہم فری آف کاسٹ آرٹیفیشل لمبس لگا رہے ہیں سر ادھر. اور 23 مارچ 2022 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے سر پرائڈ آف پرفارمنس از اے ینگ ریسیپینٹ سر مجھے ملا ہے. میں مشکور ہوں سر. سر سر جس طرح میڈم مریم نواز شریف نے جو سٹیپس لیے ہیں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے سر، پاٹا میں بہت زیادہ میرے طرح ہزاروں نوجوان ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہو گئے، جس کے ٹانگیں نے، جس کے ہاتھ نے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سر اگر آپ اناؤنس کریں اس کو، ایک ڈسیبلٹی کمپلیکس اسپیسیفک وار وکٹمس کے لیے بنائے. بڑی خوشی ہوئی سر آپ سے مل کے. مشکور ہوں سر. تھینک یو سو مچ. ڈیرا میرا بانی. ابھی آپ نے جو بات کی، مجھے بس میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. آپ ڈسیبلٹی کا شکار ہو گئے تھے، آج الحمدللہ تھرو ٹیکنیکل انسٹرومنٹس اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ معاشرے میں ایک اپنا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اس میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہم نے پرائم منسٹر ہیلتھ پروگرام کا آغاز کیا ہے. پرائم منسٹر ہیلتھ کارڈ، یہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی، انہوں نے 2016 میں اس کا آغاز کیا تھا. اس کو ہم نے دوبارہ اب ریوائیو کیا ہے، اور 40 ارب روپے کے ساتھ یہ فری علاج مہیا کرے گا اسلام آباد اور اس کے قرب و جوار باسیوں کو، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھائیوں اور بہنوں کو فری ہر قسم کا، چاہے وہ خدا نخواستہ کینسر کا مریض ہے یا ان کو کوئی اور جگر کی بیماری ہے. یہ انشاءاللہ اس پروگرام کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. لیکن چونکہ آپ ایک بہت ہی حوصلہ مند اور بڑے دلیر نوجوان ہیں، تو آپ نے جو ڈس ایبلڈ کمیونٹی کے لیے جو آپ نے ایک سینٹر کا آپ نے جو مطالبہ کیا ہے، میں اس کو فی الفور منظور کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وہاں پر لگائیں گے جہاں پر یہ سب سے زیادہ فیزبل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ.